گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، ہے کیسے یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، ہے کیسے یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباد، اکبر سے نہیں آس، ہے گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباد، اکبر سے نہیں آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، ہے پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان راسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، ہائے پھٹ جائے گا بس دیکھ کے گھر کو یہ کلیجا، ہائے پھٹ جائے گا بس دیکھ کے گھر کو یہ کلیجا، یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، نعرہ صلوات۔ آؤ رولے شہ کربلا کو
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائے، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر۔ آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھیا کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، اس میں بالی سکینہ نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو۔ جس دل میں شاہ الفت حیدر کھلی نہیں، اس شخص کو سکو کی دولت ملی نہیں، اس شخص کو سکو کی بھی دولت ملی نہیں۔ ہم کو تو زندگی نے یہی درج دیا ہے، ہم کو تو زندگی نے یہی درج دیا ہے، اس زندگی پہ لعنت کے جسم علی نہیں، اس زندگی پہ لعنت کے جسم علی۔ ایک نئے سلوات۔ جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، اور سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہم سب یہاں پہ اس کا غم منانے کے لیے آئے ہیں کہ جب تک علی موجود تھے کوئی یتیم اپنے کو یتیم نہیں سمجھتا تھا۔ سلام کے چند مصرعے ہیں کہ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ
کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئیں زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئیں شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں یا زہرا تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکا
झुकाए सर अपना अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। कभी आंसुओं को छुपाती है ज़ैनब, कभी भाइयों को उठाती है ज़ैनब, कभी घर के आंगन में आती है ज़ैनब, कभी माँ के हुजरे में जाती है ज़ैनब, कभी रो के दुखिया ये करती है नोहा, उठो अम्मा फिजा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। उठो शाहज़ादी हुआ है अंधेरा, तुम्हारे बिना वो कहाँ सो सकेगा। मैं जाऊंगा वापस तो बोलेंगे बाबा मेरी माँ कहाँ है, बुला दो खुदारा। अकेले जला कर चराग आंसुओं का सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं या ज़हरा। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मक्कील मदनिल क़रशिल हाशमी मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन हुसैन सैयदना बिल क़ासिम वाले तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वरदत दाइमतु अला नाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व वअदहु सादिक़ीन व क़ौलुहु लक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान का महीना है और इस महीने की भी बाबरकत रातें, जिसके लिए मालिक कायनात खुद इरशाद फरमा रहा है, शहरो रमज़ान नज़ी अज़लता फ़ील कुरान। वो रमज़ान का महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। महीना रमज़ान का है और रातें शब क़द्र की वो रातें हैं जो सारी रातों में बेहतर हैं। महीना वो है
جو تمام مہینوں میں سب سے بہتر ہے. اس میں ہماری کائنات نے اپنی کتاب کو نازل کیا. اب کتاب کا نزول کیسے ہے؟ خود مالک کائنات کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نبی کے سینے پر نازل کیا. نبی کے سینے پر. اور اس کی عظمت کے بارے میں خود کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ حشر میں، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا نبی کے سینے پر. اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتے. غور کیجیے گا اور توجہ سنیے گا. سر ہلانے پہ کام نہیں چلے گا، نہ خاموش بیٹھنے سے کام چلے گا. اگر آپ مولا کے چاہنے والے ہیں تو مجلس ویسے سنیے جو مجلس سننے کا حق ہے. میں کسی کے ذاتی فضائل بیان نہیں کر رہا، مولا کائنات کی مدح کر رہا ہوں، جس کے فضائل سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. اگر فضائل کا اثر آپ پہ ذرہ برابر نہیں ہو رہا ہے کہ ان فضائل میں کیا ہے، تو پھر سننے کا حق کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے ہیں آپ. پارلیمنٹ کی جب کوئی بات پسند آتی ہے کسی بھی لیڈر کی تو سب تالیاں بجاتے ہیں، تھپتھپاتے ہیں میزوں کو. کیوں؟ اس بات کا ہم سمرتھن کر رہے ہیں. یا آپ یہ واہ واہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا آپ سمرتھن کر رہے ہیں. اور آپ خالی سر ہلا کے رہ جائیں گے تو سمجھتے آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے. یہ بات پسند نہیں ہے. میں سوچی جب آپ 5 کلو کا سر ہلا رہے ہیں اس سے تو بہتر یہ کہ 2 تولے کی زبان کو ہلائیے. تو سب سے بڑا تو سکوت کو توڑ دیا میں نے، اور اپنا جو ڈھنگ ہے مجلسوں کا اس کو تھوڑا تبدیل کیجیے. رنگو ڈھنگ ایسا ہو کہ دنیا کہے کہ ہاں مجلس ہو رہی ہے. تو قرآن مجید کے لیے خود کہہ رہا ہے مالک کائنات، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتے. کتنا عظمت والا تھا نبی کا سینہ کہ اس نے قرآن مجید کی عظمت کو برداشت کیا. قرآن مجید کی عظمت کو. میں پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے طوفان کا نوٹس نہیں لیتے. کیسی طوفان ہو، ہلا نہیں سکتا طوفان کو. ثبات قدم علامت ہے پہاڑ کی، پاؤں کھڑے رہتے ہیں. لیکن مالک کائنات یہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو جو ہمارے نجس ہاتھوں پر ہے آج تک معجزہ ہے، 2 دفتوں کے درمیان ہیں، 30 چیز کے پارے ہیں، 6666 آیت ہیں. اگر ہم اس کو قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتے. تو سوچئے کتنا مضبوط تھا قلب پیغمبر کہ اس نے قرآن کی عظمت کو برداشت کیا. کتنا مضبوط تھا قلب پیغمبر کہ اس نے قرآن کی عظمت کو برداشت کیا. سوچو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. اس کا دماغ بھی مضبوط ہوگا. اس کا دماغ اتنا ہی مضبوط ہے. یہ تو غلط بات ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نبی تو ہم جیسے. دیکھیے ایک ایک کم ذات جو ذات میں نیچا ہو، ذات میں نیچا ہو، توجہ ہے نا، ذات میں نیچا ہو کم ذات، اور جو ذات میں بالکل خراب ہو وہ ہے بد ذات. وہ بد ذات، کم ذات بد ذات، کم ذات اور ایک ہے ہم ذات. یعنی
کوئی دوسرا ہی مولوی آ جائے تو وہ میرا حمزات ہوا، کوئی مولوی آ جائے وہ میرا حمزات ہوا، لیکن اگر مولوی سے نیچے ہے تو کمزات ہے، اور اس سے بھی خراب ہے تو بذات ہے۔ کسی بذات نے نہیں کہا، کسی حمزات نے نہیں کہا کہ نبی ہم جیسے۔ حمزات کون ہوں گے؟ حمزات نوح، حمزات موسیٰ، حمزات ابراہیم، نبی کے حمزات نبی ہیں۔ وہ کوئی کہتا کہ نبی ہم جیسے تو تھوڑی سمجھ آنے والی بات تھی، تو حمزات نے نہیں کہا، کمزات نے کہا کہ نبی ہم جیسے، کمزات نے کہا ہے۔ اگر حمزات کہتا کوئی پریشانی ہوتی، کہتے ہوئے نبی ہے، نبی ہے، کوئی دقت نہیں۔ وہاں کمزات کہہ رہا ہے کہ نبوت جس کے پاس کو بھی نہیں گئی، وہ کہہ رہا ہے۔ سوچئے کہ کون ہے کہنے والا اور کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ نبی بھی کوئی اس کے تقابل کا نہیں ہے، جو ہمارے نبی ہیں ان کے مقابلے کوئی نبی نہیں ہے، ہر چیز میں افضل ہے۔ کسی نے نہیں کہا، بلکہ خود نبی نے کہا کہ کوئی ذاتیں ایسی ہیں جو مجھ جیسی ہیں۔ کوئی ذاتوں کے لیے خود نبی نے کہا، کب؟ جب یوم مفاقات نبی ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، وکیل کو وکیل کا بھائی بنا دیا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا بھائی بنا دیا، کمپاؤنڈر کو کمپاؤنڈر کا بھائی بنا دیا، جو جیسا تھا ویسے نبی بنا، ویسے نبی نے بھائی بنا دیا اس کا۔ یعنی کسان کو کسان کا بھائی بنایا، تاجر کو تاجر کا بھائی بنایا، ہر ایک کو ویسے ہی بھائی بنایا جیسا وہ تھا۔ اب علی بچے، علی بچے تو لوگوں میں کونیاں چلنے لگیں۔ ہر بار جو آگے رہا کرتے تھے، ہر بار جو آگے رہا کرتے تھے، آج ان کو پوچھ نہیں رہے ہیں، گلے ہی مل رہے تھے اور کان پہ کہہ بھی رہے تھے، دیکھو ابھی تک بلایا نہیں ہے، ابھی تک بلایا نہیں ہے۔ جب نبی نے دیکھا کہ علی رہ گئے ہیں، ایک مرتبہ کہا علی اٹھو، علی اٹھو، کہا کیوں؟ تم آؤ میرے پاس، مجھ سے گلے مل لو، اس لیے کہ تم جیسا کوئی نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی تم جیسا، نہ کوئی تم جیسا ہے، نہ کوئی مجھ جیسا ہے، کائنات میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور یہ بلانے بات کا علی رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک مجھ کو کیوں نہیں بلایا، کہ میں بلاتا کیسے؟ جو جس لائق تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ تمہارے لائق کوئی نہیں، تمہارے لائق میں ہوں، تم میرے لائق ہو، تو تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ صلوات بھیجو محمد ہر چیز جو نبی کے پاس ہے وہ علی کے پاس، اور جو علی کے پاس ہے وہ نبی کے پاس۔ اس لیے تو کہا گیا کہ نبی اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہی نور کے، دو نور نہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے۔ جو چیز نبی کے پاس ہے وہ علی کے پاس ہے، اور جو علی کے پاس ہے وہ نبی کے پاس ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیں صفوں میں، اگر کوئی صف میں جا رہا ہے نماز میں تو جتنے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اب یار بیٹھا ہے ایک طرف کو، کہاں وہاں جا رہا ہے یہیں بیٹھ جا، کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں اب بیٹھ رہا ہے اندر، کہاں جا رہے ہو، یہ کہتے ہیں۔ سلمان فارسی ایمان کے کتنے درجوں پر فائز تھے؟ 10، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔
ایمان کے 10 درجوں پر سلمان فارسی فائز اور 2 درجوں پر ابو ذر غفاری 9 درجوں پر فائز، سلمان فارسی 10 درجوں پر۔ اب میں اپنے مطالعے کی بات بتا رہا ہوں تو، اور کر لیجیے معلوم کسی سے بھی، اور ذمہ دار ہوں ممبر پہ جو کہہ رہا ہوں، سلمان فارسی زیادہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، صرف واجبات کی ادائیگی کرتے تھے۔ ابو ذر زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ابو ذر نمازیں زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ سلمان فارسی واجبات کی ادائیگی کرتے تھے، سلمان فارسی واجبات کی ادائیگی، ابو ذر زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ابو ذر 9 درجوں پر فائز، سلمان فارسی 10 درجوں پر فائز۔ سلمان فارسی کا ایک طریقہ تھا، نماز پڑھی، صفوں کو چیرا اور مولائے کائنات کے پاس، صفوں کو چیرا مولائے کائنات کے پاس۔ لوگ سوال کرتے، سلمان کہاں جا رہے ہو؟ کہ اس کے پاس جا رہا ہوں جس کا چہرہ دیکھنا ہی بات ہے۔ شاباش، جزاک اللہ۔ اس کے پاس جا رہا ہوں جس کا چہرہ دیکھنا ہی بات ہے۔ وہاں تھے، مولا کائنات کے پاس بیٹھتے، تھوڑی دیر گفتگو کرتے، اس کے بعد سیدھے چل دیتے اور جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچ جاتے اور کہتے یہ جنت کی مالکہ ہے، دنیا جنت کے لیے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی ہے، جنت کے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی ہے۔ ارے جنت تو یہاں پر ہے، جب مالکہ جنت یہاں پر موجود ہے۔ مگر سلمان فارسی نے بتا دیا، سلمان فارسی نے زیادہ نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، ان کی محبت فائدہ دے گی۔ سلام دیجیے محمد والی۔ محبت کیوں نہیں فائدہ دے گی؟ اس لیے کہ ان کا ہر عضو بدن اللہ کا ہے، ہر عضو بدن۔ مثال کے طور پہ ہاتھ ید اللہ، شاباش جی تیری، ہاتھ ید اللہ، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، زبان لسان اللہ، پاؤں رجل اللہ، ہر عضو بدن اللہ کا ہے۔ اور اس کے لیے آپ ہی نہیں، خلیفہ دوم بھی قائل ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 1-2 بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ کہا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ اللہ کے، آنکھیں اللہ کی، زبان اللہ کی، کان اللہ کے، پاؤں اللہ کے، پہلو اللہ کا، چہرہ اللہ کا۔ اس کے قائل صرف یہی نہیں، خلیفہ دوم بھی قائل ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا، علامہ زمخشری جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، نہج البلاغہ کی شرح میں تیسری جلد، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا۔ خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، خلیفہ دوم کا زمانہ، اسلام پوری طریقے سے عروج پر تھا، حج کا زمانہ تھا۔ خلیفہ دوم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے حاجی لوگوں کا قافلہ آتا تھا، ہجوم آتا تھا، تو خلیفہ دوم دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ اسلام کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ایک قافلہ چلا رہا ہے، دوسرا قافلہ جا رہا ہے، پھر ایک قافلہ چلا رہا ہے، ہجوم چلا رہا ہے۔ خلیفہ دوم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، کبھی سبحان اللہ کہتے تھے، کبھی ماشاء اللہ کہتے تھے۔ کیوں؟ اسلام کافی تعداد میں پھیل رہا تھا۔ بھئی 1,24,000 حاجیوں کا مجمع تو غدیر میں تھا، اور یہ خلیفہ دوم کا دور تھا۔
اتنا زمانہ گزر چکا تھا. لوگ حج کے لیے جوگ در جوگ چلے آ رہے تھے, قافلے. یہ ہر قافلے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, کیا کہنا, اسلام کتنا پھیل رہا ہے, اسلام کتنا پھیل رہا ہے, اسلام کتنا پھیل رہا ہے. لوگوں پر نگاہ تھی ان کی, انہوں نے دیکھا, ایک شخص پر ان کی نگاہ پڑی, دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے جس کے چہرے پر تماچے کا نشان, اور ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھ ابھی باہر نکل جائے گی, اتنا زیادہ زور سے لگا ہوا تھا تماچا, ایسا لگتا تھا آنکھ ابھی باہر نکل جائے گی. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس آدمی کو بلا کر لے کر آؤ. غلام گیا کہ تجھ کو خلیفہ دوم بلا رہے ہیں, اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شخص فوراً آ گیا. خلیفہ دوم نے معلوم کیا کہ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی. تمہاری حالت کس نے بنائی, تمہاری آنکھ نکلنے والی ہے, چہرے پر تماچے کے نشان ہیں, تمہاری حالت کس نے بنائی. اس نے فوراً کہا کہ میری حالت علی نے بنائی. علی نے, خلیفہ دوم چونکہ علی نے بنائی. کہاں ہے علی؟ کہ فلاں مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, فلاں مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. خلیفہ دوم اٹھے, اس کو اپنے ساتھ لیا, مولا کائنات کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اس شخص کو ساتھ دے کر مولا کائنات کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے, اور آنے کے بعد کہا, ابو الحسن, اگر آپ کی کوئی مصلحت نہ ہو تو مجھے یہ بتا دیجیے آپ نے اس کو تماچا کیوں مارا. کوئی مصلحت نہ ہو تو مجھے اتنا بتا دیجیے آپ نے اس کو تماچا کیوں مارا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا, حاجیوں کی عدم موجودگی میں یہ شخص حاجیوں کی بیویوں کو تانگ رہا تھا. آج ہوتا ہی کیا آج ہوتا ہے, حاجیوں کی عدم موجودگی میں یہ شخص حاجیوں کی بیویوں کو تانگ رہا تھا. میں نے اس سے منع کیا, یہ نہیں مانا. میں نے دوبارہ منع کیا, یہ نہیں مانا. تیسری مرتبہ میں نے اس کو تماچا مارا. توجہ دی, اب ہے جملہ کام کا. تیسری مرتبہ کہا کہ میں نے اس کو تماچا مارا, اور یہ کہہ کر خلیفہ دوم اس شخص کی طرف مڑے اور کہا, اب میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ کی آنکھ نے تجھ کو دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھ کو اب میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ کی آنکھ نے تجھ کو دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھ کو مارا. یعنی خلیفہ دوم بھی قائل تھے کہ علی کا ہاتھ نہیں, اللہ کا ہاتھ ہے, علی کی آنکھیں نہیں, اللہ کی آنکھیں ہیں. صلوات دے محمد. جس کو سزا دے دی وہ سزا میں خوش ہوا ہے, ناراض نہیں ہوا. ایک بات آپ کو سنا دو, اس کے بعد مسائل. سزا پہ خوش ہوا, ناراض نہیں ہوا. ایک آدمی کو لے آئے لوگ, یاد اس نے چوری کی. مولا کائنات نے معلوم کیا تم نے چوری کی, اسے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی. علی نے کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو, جو شرعی سزا ہے اس کی انگلیاں کاٹ دو. لکھا ہو اس میں ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ نہیں, شرعی سزا, اس کی انگلیاں کاٹ دو. انگلیاں کاٹ دی. جب انگلیاں کٹوائی اس نے تو کٹوانے کے بعد جب چلا بازار کوفہ کو تو اس کو ناراض ہونا چاہیے تھا. علی نے انگلیاں کاٹ دی, ناراض ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں چاہنے والا تھا مولا کائنات, وہ علی کا چاہنے والا.
اس کی انگلیاں کاٹتے ہیں تو اس کو ناراض ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی آج منتری میرا ہو، میرا آدمی ہو اور میرے خلاف بول جائے، ناراض ہوں گا نہیں ہوں؟ یہ ہوتا ہے. اور ناراض نہیں ہوا. لوگوں نے کہا انہیں علی کی تعریفیں کیا کرتا تھا، انہوں نے تیرا بالکل بھی خیال نہیں کیا. سن رہے ہیں نا سنا بھائی، انہوں نے بالکل خیال نہیں کیا. پہلی بار پکڑا گیا تھا علی چھوڑتے تھے کہ پہلی بار چوری میں پکڑا گیا ہے اب نہیں کرے گا. خلیفہ وقت چھوڑ دیتے. علی نے چھوڑا نہیں بلکہ تیری انگلیاں کاٹ دیں. اس کے باوجود اس نے کہا کہ اگر علی سے بہتر تمہارے پاس کوئی آدمی ہے کر لیا، میں اس کا دامن تھام لوں گا، اس کی بیعت کر لوں گا، علی سے بہتر لے کر آؤں. اب دیکھیے جیسے آج کے زمانے میں لوگ بے چین ہیں، کل ہی بے چین تھے. ابھی تو یہ تھا کہ تیرے ہاتھ کاٹ دی، انگلیاں کاٹ دی. اب آئے علی کے پاس، یا علی جس کے آپ نے ہاتھ کاٹے ہیں وہ آپ کی بھی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا علی سے بہتر اگر کوئی آدمی ہے تو لے کر آؤ، میں اس کا دامن تھام لوں گا. مولا کائنات کا بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو. بلا لیا. علی نے کہا کہاں تیری انگلیاں، کہاں تیری انگلیاں؟ کہاں یہ ہیں؟ کہا جوڑ، برابر کی. ہاتھ پھیرا، کہا دکھائیے. اب دیکھا تو ہاتھ تو ویسے کا ویسے ہی جوڑ گیا ہاتھ. اب دیکھیے بے چین لوگ پھر پریشان. جب ہاتھ جڑ گیا تو کہ یہاں لی یہ کیا کیا؟ ہاتھ اگر جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ آپ کو جوڑنا کاٹا کیوں؟ اور کاٹ دیا تھا تو جوڑا کیوں؟ مولا کائنات نے پلٹ کر جواب دیا، ہاتھ کاٹا اس لیے تاکہ جرم کی سزا مل جائے، جوڑا اس لیے تاکہ محبت کی سزا مل جائے. جوڑا اس لیے تاکہ محبت کی سزا مل جائے. میرے عزیزو، کسی وقت بھی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب مولا کائنات آپ سے دور رہے. ہر وقت آپ لوگ ہیں. اور آج ان کی اولاد سے امام زمانہ نہ ہو تو دنیا ہمارے وجود کو ختم کر دے گی. کب سے آپ کے قتل ہو رہے ہیں، کب سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے آپ کو سنایا متوکل کا زمانہ کا، آپ جمعے خطبے میں اس کا ریکارڈ تھا کہ جب تک ایک سر شیعہ علی کا نہیں آ جاتا تھا اس کے سامنے وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا. ایسا ظلم. اگر آپ کے ائمہ آپ کی نگہبانی پر نہ ہو، آپ کو جو دنیا میں نہیں پکڑے. دنیا کہتی ہے ایک عالم نہ کرنا کہ وہ تو آتا ہی نہیں ہماری مدد کو. عالم کہہ رہا ہے ہم کب سے بلا رہے ہیں، وہ آتے نہیں ہماری مدد. امام آ گئے، امام نے آنے کے بعد کہا کہ فلاں جگہ پر تم دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے تھے، اگر ہم نہ آتے ہم بچتے. اس نے کہا ہاں. فلاں جگہ تم کو سواری نہیں مل رہی تھی، تمہیں کس نے سواری دلائی؟ فلاں جگہ تم پریشان تھے کہ کیسے قضیہ حل ہو، تمہارا کس نے قضیہ حل کرایا؟ تم غور تو کرو، دیکھو صحیح، تم نے کیسے کہہ دیا کہ امام نہیں آتے؟ تمہیں پہچانتے ہو، تمہیں پہچانتے ہو. ہم تو ہر جگہ تمہاری مدد کرتے ہیں. میرے عزیزو، اگر مولا کائنات کے پاس انصاف نہ ہوتا
تو مولائے کائنات کی شہادت نہ ہوتی. مولائے کائنات کی شہادت ہوئی ہے وہ عدالت کی وجہ سے. عدالت کی وجہ سے علی کے پاس عدالت تھی. دو باتیں سنا دو ہم کو، صرف دو باتیں. جنگ خیبر میں، خیبر جب فتح ہو گئی، لوگ سونے پر ٹوٹ پڑے. مرا کو مانا مولائے کائنات. لوگوں نے کہا جتنا ہی لوٹا جا سکے لوٹ لو، اس کے بعد ملے گا نہیں. بھگدڑ مچ گئی، سونا لوٹو سونا لوٹو سونا لوٹو. جب نبی نے یہ حال دیکھا، نبی نے کہا روک جاؤ، روکو. جب مولائے کائنات آ گئی تو مولائے کائنات سے کہا کہ سب کو بانٹ دو، سونا سب کو بانٹ دو. خود ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا خدا بھلا کرے علی کی تلوار کا، وہ خیبر میں چلی تو ہمیں پیٹ بھر کر روٹیاں کھانے کو نصیب ہوئی. بڑے آسان آہستہ سن گیا ہوں کیا جملہ تھا، وہی تو بیوی کی طرف سے تھا. خدا بھلا کرے علی کی تلوار کا کہ وہ چلی خیبر میں تو ہمیں پیٹ بھر کے روٹیاں کھانے کو نصیب ہوئی. اب آپ کو انشاءاللہ ہونے والی نصیب نصیب ہوئی ہم کو. یہ دونوں نے کہا کہ علی بانٹو. مولائے کائنات نے بانٹا. جب بانٹا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ علی نے ہمارے ساتھ غلطی کی. علی اور غلطی، علی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، ہمیں کم دیا ہے، فلاں 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 کو زیادہ دیا ہے. جب دو تین شکایتیں نبی کے پاس پہنچ گئی تو نبی نے کہا کہ سب اپنا اپنا سونا تولیں. اب جو تولا تو کسی کے پاس ذرہ برابر فرق نہیں تھا. ہر ایک کے پاس پورا سونا. تو علی تو جو شہید ہوئے ہیں صرف اپنی عدالت کی وجہ سے. تاریخوں میں ملتا ہے شب ضربت جناب ام کلثوم کے گھر پر آپ کے افطار کا سامان تھا. جناب ام کلثوم نے 2 روٹیاں بنائیں، ایک پیالہ دودھ کا انتظام اور نمک کا انتظام تھا. جب مولائے کائنات افطار کے لیے آئے تو بھی یہ سامان آپ کے سامنے رکھا. تو مولائے کائنات نے کہا کہ بیٹی کیا تم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ اتنی نعمت ایک ساتھ کھائیں؟ کیا تو چاہتی ہے محشر میں دیر تک حساب و کتاب دیتا رہوں؟ بیٹی اس میں سے ایک نعمت اٹھا لی. جناب ام کلثوم کہتی ہیں میں نے چاہا بابا کے سامنے سے نمک ہٹا لوں، لیکن بابا نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. بیٹی نمک تو تیرے بابا کی برق و فضا ہے، بیٹی اسے رہنے دے. بیٹی یہاں سے دودھ ہٹا لیا. مولائے کائنات نے تم دودھ ہٹوا دیا. مولائے کائنات نے افطار کیا. جناب ام کلثوم کہتی ہیں افطار کے بعد بابا مصلی عبادت پر آ گئے اور رات بھر عبادت کی. کبھی تکبیر کہتے تھے، کبھی صحن خانہ میں جاتے اور آسمان کی طرف چہرہ بلند کرتے اور پھر تکبیر کرتے. میں نے کہا بابا میں نے کبھی ایسا اضطراب نہیں دیکھا، یہ آج اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ کیا کسی لشکر سے
चढ़ाइए, क्या जंग होने वाली? मौलाना कहा नहीं बेटी, जंग होने वाली नहीं। तेरा बाबा उस बादशाह की बारगाह में जा रहा है जो कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। रात भर इबादत बसर की, अभी सुबह का थोड़ा बहुत बाकी था, मौला खाना चलने लगे। जैसे चले तो घर में कुछ मुर्गावियाँ पड़ी हुई थी, उन मुर्गावियों ने मौला के दामन को पकड़ लिया। जैसे ही दामन को पकड़ा, एक बार मौला कायनात ने ज़ैनब कुलसूम को बुलाया, ए बेटियों देखो ये बेज़बान जानवर है, इनके दाना पानी ख्याल रखना, अगर दाना पानी मुहैया ना कर सको तो अपने भाइयों से कहकर जंगल में छुड़वा देना, ये अपना दाना पानी खुद तलाश कर लेंगे। और ये कह मौला कायनात बाहर आए, बरा कर सीधे मस्जिद कुफा पहुँचे। मस्जिद कुफा पहुँचने के बाद मौला कायनात ने जितने लोग वहाँ पर सो रहे थे सबको उठाया, उनमें इब्न मुलजिम भी था। उठाने के बाद मौला कायनात अज़ान गई, ऐसी अज़ान गई कि कूफे के हर मकान में मौला कायनात की अज़ान की आवाज़ पहुँची। अज़ान के बाद मौला कायनात नाफ़िले सुबह में मशगूल हुए। नाफ़िले सुबह की पहली रकअत का पहला सजदा था कि इब्ने मुलजिम मालूम ने ऐसी भरपूर वार किया कि मौला के सर पर तलवार पड़ी। सर पर तलवार का पड़ना था कि मौला कायनात की ज़ुबान से आवाज़ निकली, फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली कामयाब जा रहा है, काबे के रब की कसम अली कामयाब जा रहा है। मौला कायनात उठा कर मेहराब से मिट्टी अपने सिर पर डाल रहे थे, फजा में आवाज़ पूछ रही थी, दामाद रसूल को कत्ल कर दिया गया, ज़ैनब कुलसूम यतीम हो गई, दामाद रसूल को मार दिया गया। जैसे ही आवाज़ें दोनों शहजादियों सुनी, एक वक्त दोनों शहजाद कहा, ए भाइयों ये कैसी आवाज़ आ रही हैं, ये कैसी आवाज़ आ रही है, ज़रा मस्जिद को जाकर देखो तो सही। अब जो दोनों शहजादे आकर क्या देखते हैं, मौला कायनात साल तो पारा है। एक मरतबा इमाम सना के बड़े बाबा के सर को अपने जानों पर रखा, मौला कायनात ने इशारा किया, ए बेटा हसन ये नमाज़ी बैठे हुए हैं, पहले इनको नमाज पढ़ा दो। मौला कायनात ने इशारा किया, इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद दोनों शहजादे अपने बाबा को अपने घर ले जाना चाहते हैं। एक गिलीम मंगाया, गिलीम में बाबा को लिटाया, आगे से इमाम हसन ने, पीछे इमाम हुसैन ने उठाया, लेकर चले। अभी घर के करीब पहुंचे थे, एक बार मौला कायनात ने कहा, ए बेटा हसन इन असहाब से कह दो ये अपने अपने घरों को वापस हो जाए, ये अपने अपने घरों को वापस हो जाए। इस हालत में जब ज़ैनब कुलसूम हमें देखेंगी तो हर एक गिरियाज़ारी करेंगी। मैं नहीं चाहता उनकी कोई आवाज़ों को सुने। मैं कहता हूँ ए मौला आपको ज़ैनब कुलसूम की आवाज़ों को इतना ख्याल, आज आप कह रहे हैं कि वो सुने नहीं, अरे कल आप देख लीजिएगा कल क्या हाल होगा। ज़ैनब कुलसूम होंगी, कोई मुनाज़िर नेता होगा, आओ तमाशा देखने वालों तमाशा देख लो। मैं कहता हूँ ज़ैनब कुलसूम अरे ज़रा एहतियात से रोना, अरे आपके बाबा जा रहे हैं, आपके बाबा जा रहे हैं, अभी तो ईद आने वाली है, अभी ईद कैसे गुजरेगी। मौला कायनात कहते हैं, ए बेटियों अरे अब मुझे सब्र करना, मैं 21 तारीख को चला जाऊँगा, मुझको सब्र कर लेना। सलामुल ज़ालिम ज़लम व यमन करीब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना